الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے درس و تفسیر کے بنیادی اصول۔ پہلا حصہ اس کا جو 10 اصول پر مشتمل تھا وہ پچھلے نشست میں ہم لوگوں نے رکھا تھا، اور آج انشاءاللہ باقی جو 10 اصول ہے وہ آج کے نشست میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام ساتھیوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس کو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور پھر عمل کرنے کی یعنی توفیق کی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نیت سے انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ڈالیں گے۔ میرے دوستوں، میں مختصر ان صفات کا، ان اصول کا تذکرہ کروں گا آپ لوگوں کے سامنے جو پچھلے نشست میں اس پر تفصیل سے جامع انداز میں گفتگو ہوئی تھی۔ وہ 10 اصول جو ہے وہ اس طرح تھے۔ سب سے پہلا اصول تھا تفسیر القرآن بالقرآن، اور دوسرے نمبر پہ تھا صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر کرنا، تیسرے نمبر پہ تھا اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر، اور چوتھے نمبر پہ تھا تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر، پانچویں نمبر پہ عربی زبان کے معروف اصول و قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر، اور 6 نمبر میں سیاق و سباق کے مطابق قرآن کی تفسیر، 7 نزولی ترتیب کے مطابق قرآن کی تفسیر یا قرآن کو سمجھنا، اور 8 نمبر کتابی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا، 9 نمبر پہ تھا تفسیر القرآن بالرائے، اور 10 نمبر جو اس نشست کی آخری یعنی پوائنٹ تھی، آخری اصول تھا ہر سورت کا نظم جلی یعنی بنیادی موضوعات معلوم کر کے تفسیر کرنا۔ ان 10 اصولوں پر اس نشست میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے نشست کا پہلا اصول اور مجموعی پروگرام کا 11واں اصول، یہ ہر سورت کا مرکزی مضمون معلوم کر کے تفسیر کرنا۔ جیسے اگر یاد ہوگا تو اصول نمبر 10 میں بتایا گیا تھا کہ ہر سورت کا نظم جلی یعنی بنیادی موضوعات معلوم کر کے تفسیر کرنا، اور اس میں مختصر سی بات رکھی گئی تھی، لیکن یہ بتایا گیا تھا کہ 11ویں نمبر اصول میں اس کی تفصیل جو ہے وہ تھوڑی زیادہ آئے گی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ مدرس اور طالب العلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر سورت کا مرکزی مضمون تلاش کرے اور اس کو خوب جانے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرکزی مضمون جاننے کے لیے کسی بھی سورت کو پیراگرافوں میں تقسیم کر دے اور ہر پیراگراف کا عنوان تلاش کرے۔ یہ پیراگراف کا لفظ جو میں استعمال کرتا ہوں تو یہ ایک آیت بھی ہو سکتی ہے، کئی آیات بھی ہو سکتی ہے، اور ایک سورت پورا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بعد میں چھوٹی سورتیں ہیں قرآن کے آخر میں، تو ایک پوری سورت جو ہے وہ ایک پیراگراف ہو سکتا ہے۔
اس میں کوئی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے یہ کام کروں، یہ بڑا آسان ہے غور و فکر کرنے کے لیے، بڑا جو ہے یہ ہے ایک آیت بھی جو ہے ایک پیراگراف، ایک مکمل پیراگراف، ایک مکمل جو ہے یہ ہو سکتا ہے، جس سے عنوان کو، مرکزی مضمون کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اب مدرس کو یہ چاہیے کہ وہ اس آیت یا آیات میں کسی چیز سے بحث کی گئی ہے یہ جاننے کی کوشش کرے، اور اس سے آپ کو سورت کے مرکزی مضمون کا فہم بہت یعنی آسان ہو جائے گا، اور جو بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ سورہ بقرہ قرآن کی لمبی سورت ہے، اگر آپ اس کے مرکزی مضمون کو جاننا چاہیں گے، معلوم کرنا چاہیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو تمہیدی آیات ہے، جسے تمہید کہا جاتا ہے، ابتدائیہ کہا جاتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ابتدائیہ جو ہے سورت کے لحاظ سے یہ تقریباً 5 رکوع تک چلے گا، جس میں متقین کا، پھر منافقین کا اور اس قسم کے جو ہے آیات آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک حصہ، ایک پیراگراف ہو گیا، ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی مختصر تاریخی واقعات ہے، اور یہ جو ہے 5ویں رکوع کے آخر سے لے کے 19ویں رکوع تک چلتا ہے، یعنی 14 رکوع جو مسلسل ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، دوسرا پیراگراف ہے۔ اسی طرح تیسرا حصہ جو ہے وہ امت وسط کا اعلان ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ مرکزیت کی تحویل ہے، یعنی تحویل قبلہ کی آیات جو ہے وہ چوتھا حصہ ہے۔ اور 5واں حصہ جو سورہ بقرہ کا ہے وہ ہے کچھ ہدایات، کچھ احکام اور کچھ مسائل کے بارے میں بحث۔ اور جو چھٹا حصہ ہے، 6 نمبر حصہ، وہ اختتامیہ ہے، جو بالکل سورت کے آخر میں رکھی گئی ہے، اور اس کو جوڑ ایسا دیا گیا ہے کہ آپ جب سورہ بقرہ شروع کریں گے، بلکہ اس سے پہلے والی سورت کے ساتھ بھی اس کا جوڑ رکھا گیا ہے تاکہ اس کا جو ہے وہ مرکز یہ برابر رہے۔ اب ان حصوں کو اگر آپ جو ہے مجموعی طور پہ ان کو پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے مرکزی مضمون کی تلاش شروع کریں گے، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون جو ہے یہ تبدیلی امامت ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو ایک مثال سے، اتنے لمبے چوڑے مثال یا ہر سورت کی مثال یہاں نہیں دی جا سکتی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ ایک لمبی سورت کی جو ہے میں نے ایک مثال دے دی۔ اور اسی طرح مکی سورتوں کے بارے میں صرف اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ مکی سورتیں جو ہے وہ تمام اس سورتوں کا یعنی 3 بڑے حصے ہوتے ہیں، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 3 بڑے حصے جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ یعنی گویا کہ مکی سورتوں میں جب یہ 3 بڑے حصے ہیں، ان میں کچھ اور جو ہے چیزوں کو ملا کر جو سورت میں آپ کو ملیں گے، مکی سورت کسی بھی سورت میں کسی میں ہو جائیں گے، کسی میں نہیں ہوں گے، تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی مرکزی مضمون جو ہے یہ کیا ہے۔ تو مدنی صورتیں جو لمبی لمبی ہے، بڑی ہے، اس میں طریقہ وہ مکی صورتوں کا تقریباً سب کا معلوم ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اسی طرح مرکزی مضمون آپ جان سکتے ہیں، اور جب ایک مدرس یا مفسر اس کی تفسیر کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بڑی آسانی ہوگی۔ 12 نمبر اصول جو ہے نظم خفیف تلاش کر کے تفسیر کرنا۔ یہ 2-3 جو صفات ہے یا اصول ہے یہ تقریباً ایک جیسے ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، باریک سا فرق ہے، باقی جو ہے وہ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ یہ جو 12ویں اصول کا بتایا گیا ہے کہ نظم خفیف تلاش کر کے تفسیر کرنا، یعنی آیات میں ایک یا ایک سے زائد الفاظ کا باہمی ربط معلوم کرنا کہ یہ الفاظ ایک دوسرے کے کس طرح معید ہے اور کس طرح اس میں یہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلی نشست میں
مترادفات یعنی کچھ ایسے الفاظ جو بظاہر یعنی بالکل الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی اور ان کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، اسے مترادفات قرآن کہتے ہیں۔ اور خصوصاً اس میں وہ نام آتے ہیں جو ایک ہی چیز کے ہوتے ہیں مگر بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس وقت بھی میں نے مختصراً دی تھی اور آج میں تھوڑا اس کا تفصیل سے بات کروں گا۔ جیسے قرآن میں اونٹ کے لیے کئی الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے بعیر، ایک لفظ ہے ابل، ایک لفظ ہے جمل، ایک لفظ ہے ضامر، ایک لفظ ہے صاف۔ اب یہ سارے جب یہ ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آئیں گے اور ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو ترجمہ اونٹ ہی کریں گے، بعیر کا بھی، ابل کا بھی، جمل کا بھی، ضامر کا بھی، صاف کا بھی۔ اسی طرح شیر کے لیے بھی مختلف نام جو ہے وہ قرآن میں آئے ہیں، اور یہ نام جو ہے اس کا معنی ہم وہی ایک ہی کریں گے، یعنی شیر کریں گے یا اونٹ کریں گے۔ لیکن دیکھیے یہ مترادفات قرآن کی جو ہے اعجاز ہے کہ بعیر قرآن میں سورہ یوسف میں آپ کو ملے گا یہ لفظ، یہ اس اونٹ کی اس کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بار برداری کے لیے کاروان میں جا رہا ہو، اس پر جو ہے بوجھ لدا ہوا ہو، تو اس کے لیے بعیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابل جو ہے یہ اللہ کی تخلیق کے دلیل کے لیے ایک نمونہ ہے، اور جمل جو ہے یہ عام نام ہے اونٹ کا۔ ضامر جو ہے سورہ حج میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا سفر ہو یا کوئی بھی دور دراز کا سفر ہو، لیکن کھانے پینے یعنی خوراک اور جو ہے پینے کی کمی کی وجہ سے وہ اونٹ جو ہے وہ سواری یا اونٹ جو ہے وہ کمزور ہوا ہو تو اس اونٹ کے لیے ضامر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جو دور دراز کی گھاٹیوں وادیوں سے آ رہا ہو۔ اسی طرح صاف اس اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے جو قربانی میں نہر کرتے وقت ایک ٹانگ باندھ کر 3 ٹانگوں پر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ کیفیت ہے اور یہ کیفیتیں جیسے بدلتی ہے تو اسی طرح نام بدلتے ہیں، تو ایک مدرس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ ان کیفیات کو جانے۔ مترادفات قرآن اسی کو کہتے ہیں کہ یہ اونٹ کے لیے بعیر کیوں نام آیا، آپ تو اونٹ مانا کر دیتے ہیں اپنی زبان میں، ابل کیوں آیا، جمل کیوں آیا، ضامر کیوں آیا، صاف کیوں آیا۔ اسی طرح دوسرے نام یا دوسرے محاورات وغیرہ، یہ الفاظ و محاورات بھی جس موقع و مناسبت سے ہوتے ہیں یا بولے جاتے ہیں اس کے الفاظ بظاہر الگ ہوتے ہیں مگر معنوی لحاظ سے وہ اس مخصوص موقع اور مناسبت کے ترجمان ہوتے ہیں، یعنی جس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جیسے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کا ترجمہ ہے اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ناپ کے اس کا جو ہے وہ اندازہ کیا جائے کہ یہ ہاتھ کتنے لمبے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ قانون سے کچھ بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا، اور ایک مدرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بات جو ہے وہ جانے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مدرس اور طالب العلم کو ایک بڑی یا چھوٹی آیت کے اندر بیان ہونے والے الفاظ یا جملوں کے درمیان چھپی ہوئی چیزوں کا سراغ لگانا چاہیے، یعنی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے، وہ یہ کوشش کرے کہ بین السطور کی بیان کو سمجھے اور اس کو جو ہے جانے۔ اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ ہود میں ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام گھبرائے، لیکن جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی اور ابراہیم علیہ السلام سے وہ ڈر، وہ خوف وہ چلا گیا، اور پھر فرشتوں سے معلوم ہوا کہ وہ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں، تو وہاں کے الفاظ عجیب ہے، اگر آپ وہ جگہ نکالے اور دیکھیں اس کو
تو وہاں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ خوف دور ہو گیا اور پھر جو ہے لوط علیہ السلام کا ذکر چڑھ گیا تو ابراہیم علیہ السلام یجادلنا لفظ آیا ہوا ہے کہ وہ ہم سے جھگڑنے لگا۔ یہاں بین السطور میں ایک عجیب چیز آپ کو ملے گی اگر آپ اس پہ غور کریں گے، یہ جھگڑے والی بات۔ ابھی بندے اور اللہ کا جھگڑا تو یہ تو نہیں، لیکن اللہ نے یجادلنا لفظ استعمال کیا ہے، تو بین السطور یہ ہے کہ اور اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انہ اواب حلیم، وہ بڑے ہی نرم دل اور اس قسم کے تھے۔ تو لہٰذا بین السطور کا یہی چیز ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ ان الفاظ سے اور ان جملوں کے درمیان، ان آیات کے درمیان آپ محسوس کریں اور اس کو آپ اپنے بیان میں، اپنے درس میں اس کو سامنے رکھیں، تو اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ وہ مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح دوسرے بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پرسوں ایک بات ہوئی تھی، میں ایک دیکھ رہا تھا ایک حدیث کا، سفر کے بارے میں تھا۔ تو سفر کے بارے میں ایک حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے یہ سفر۔ تو امام الحرمین سے کسی نے پوچھا ایک مجلس میں، وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ آیا سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا نہیں ہے؟ تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ ہاں بالکل ہے، کیونکہ اپنے پیاروں سے آدمی الگ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر میں تو یہ بات ہے، لیکن اس کا بین السطور یہ ہے کہ جب اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس نے اپنے والد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ اپنے پیاروں سے آدمی بچھڑ جاتا ہے۔ تو یہ بین السطور کا جو ہے وہ مضمون ہوتا ہے جو آدمی اس کو جانے اور اسے جو ہے پھر طریقے سے بیان کرے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اکثر آیات صفاتی الہی پر ختم ہوتی ہے، جیسے الغفور الرحیم صفت ہے اور جیسے عزیز الحکیم ہے، اسی طرح دوسری صفات ہے۔ تو یہ صفات میرے دوستو ویسے نہیں آتے، بلکہ اس کا اگلے مضمون یا پچھلے مضمون کے ساتھ ایک خصوصی اور گہرا ربط ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ ان صفات کی مقام کو اور ان کی مصلحت کو اچھی طرح جاننا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے ایک مدرس کو کہ وہ جو ہے یہ صفات کیوں آئے ہیں اور وہ اس کو اپنے درس کا حصہ بنائے۔ 13 نمبر اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ یا صورت کے کلیدی الفاظ پر توجہ کی جائے، اور یہ تفسیر قرآن کا اگلا اصول ہے کہ ہر صورت کے کلیدی الفاظ پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ کلیدی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو یا تو صورت کے مرکزی مضمون کی ترجمانی و نشاندہی کرتی ہے یا صورت میں بیان شدہ واقعات کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ سورہ الفاتحہ میں الصراط المستقیم یا پورا جملہ اہدنا الصراط المستقیم، جس طرح آپ ایک سینری کو دیکھتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ ایک جگہ میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ پہاڑ اور کچھ ایسی ایک سینری ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چند نمایاں چیزیں جو ہے سامنے نظر آئیں گی، جس میں سمجھ لیجئے درختیں ہوں گے، کچھ پہاڑ ہوں گے، کچھ بڑے بڑے پتھر ہوں گے، کچھ جو ہے دوسرے چیزیں، ہریالی ہوگی، کچھ پھول ہوں گے، کچھ دوسرے مختلف چیزیں، بڑے بڑے چیزیں ہوں گے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ جو ہے اس منظر کو باپ لیتے ہیں اور اس سینری کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ ان کی خوبیاں بھی بیان کر، لیکن جب آپ اس سینری کا پورا جو ہے جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس وقت آپ کے خیال میں نہیں ہوں گے لیکن وہ آپ کو آئیں گے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ قرآن کے درس دیتے وقت یا قرآن کی تلاوت کرتے وقت یا قرآن کی فہم حاصل کرتے وقت آپ الفاظ پر غور کریں گے، جیسے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ کیا کہ اس میں جو ہے یہ الصراط المستقیم یا اہدنا الصراط المستقیم یہ آئے ہیں، تو یہ آپ کو اس میں جو ہے آسانی ہوگی سمجھنے میں اور آپ اپنے درس کو جو ہے مزین بھی کر سکیں گے۔ اصول نمبر 6 میں بتایا جا چکا تھا الفاظ کے بارے میں، لیکن وہاں تفصیل نہیں بیان کی گئی تھی، یہاں تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے جان لیجئے کہ وہاں بتایا گیا تھا کہ ہر لفظ جو ہے وہ گونگا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں، کوئی بھی لفظ جان لیں، وہ لفظ کو دیکھ کے اس کا تو ایک معنی ہوگا آپ کے ذہن میں،
لیکن دراصل وہ کوئی تفصیل آپ کو نہیں بتائے گا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ گونگا ہے۔ پھر لغت یا قاموس میں آ کر یہی لفظ جو ہے یہ تتلانے لگتا ہے، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے چھوٹا بچہ ہے وہ بات کرنا شروع کرتا ہے، تو اس طریقے سے وہ بھی ہے۔ لیکن جب سیاق و سباق میں یعنی جملوں میں آ کر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ بولنے لگتا ہے، اور پھر اپنا صحیح مفہوم اور مدعا کو آشکار کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ اس لفظ کا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک اور بات یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، جیسے ایک لفظ کا ہے اس کا لغوی معنی ہے، اور ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے، وہ کس اصطلاح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، اور ایک اس کا شرعی مفہوم ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہر کتاب رکھنے والے فرد کو اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے ہاتھ میں کتاب پکڑا ہوا ہے تو اس کو کون کہے گا کہ یہ اہل کتاب ہے؟ کتاب تو ان کے پاس ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو کتاب کا لفظ جو ہے اس سے آپ کو جاننا چاہیے۔ اسی طرح سیاق و سباق میں آ کر بعض اوقات لفظ کا ایک نیا اور مخصوص مطلب بھی سامنے آ جاتا ہے، یعنی مدرس و مفسر کے لیے اس پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ سیاق و سباق میں آ کر لفظ کا جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو قرآن میں بہت جگہ ملے گی، اور جو ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو ہے یعنی اس واقعے کا کیا مقصد ہے، اور اس لفظ کا جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم، وہ شرعی مفہوم، اور وہ نیا جو مخصوص مطلب ہے وہ کیا ہے۔ میرے دوستو، 14 نمبر اصول جو ہے وہ اقسام القرآن کو دلائل سمجھ کر دلیل اور مدلول کے ربط کو سمجھا جائے۔ اقسام قسم کی جمع ہے۔ ایک مدرس کے لیے، ایک مفسر کے لیے، ایک طالب العلم کے لیے یہ اصول جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں جو قسمیں آئی ہے ان کے مقصد کو سمجھے، اور پھر دلیل اور مدلول کے ربط کو پہچانے، کیونکہ اقسام القرآن بھی دلائل ہے، یعنی جو قرآن میں قسمیں آئی ہے یہ دراصل دلائل ہے۔ اب مختصراً میں بتا دوں کہ قرآن مجید میں لیل، نہار، تین، زیتون، عصر، فجر، ضحیٰ، العادیات، مرسلات اور اسی طرح کی قسمیں کہی گئی ہیں۔ مدرس قرآن کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ قسم دراصل گواہی اور شہادت ہے، اور دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن میں جن چیزوں کی قسمیں کہی گئی ہے وہ چیزیں خود کوئی غیر معمولی حیثیت کے حامل نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بزرگ چیزیں ہیں یا ان کا جو ہے کوئی الگ سے اپنا جو ہے کوئی یہ بنا لے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری قسمیں کسی حقیقت، کسی قاعدے کو ذہن نشین کرنے کے لیے بطور دلیل کہی گئی ہے۔ اور جن چیزوں کی اللہ نے قسم کہی ان میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی جو واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس واقعے کی حقیقت پر جو ہے وہ دلیل ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے کبھی آسمان کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو اس پر دلیل ٹھہرایا گیا ہے، جہاں سائے کا ذکر آیا ہے تو وہاں سورج کو دلیل ٹھہرایا گیا ہے، جہاں دوسری چیزیں آئی ہے تو یہ دلائل جو ہے یہ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو ہے دلال کرنے میں زیادہ واضح ہیں، اسی لیے یہ چیزوں کی قسمیں کہی گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو اس سے اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ ذہن میں جلدی جو ہے وہ جگہ پکڑتی ہے، اور آدمی کا ذہن جو ہے جلدی اس طرف جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کسی چیز کو بطور دلیل لایا جا سکتا ہے تو اسی لیے ان چیزوں کو گواہ بنا کر اس حقیقت کو، یعنی اس لیے دلیل بنایا گیا ہے کہ یہ حقیقت کو کھولے۔ مدرس قرآن کے لیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کی جو ہے دو یعنی صفات ہے جو عربی کے الفاظ میں ہے، مقسم بھی، یعنی تھوڑا زبر زیر پر خیال، اعراب پر خیال رکھیے گا۔ مقسم بھی یعنی جس کی قسم کھائی گئی ہے، مثال کے طور پہ ایک چیز ہے اس کو جو ہے قسم کے لیے چن لیا گیا ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے، وہ سین کے کسرہ پہ ہے، زیر پہ ہے، مقسم بھی۔ اور مقسم علیہ،
یعنی جو فتح پہ ہے، زبر پہ ہے، یعنی جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے، جس چیز کے لیے اس کو دلیل بنایا گیا ہے وہ۔ اس دونوں کے درمیان، مقسم بھی اور مقسم علیہ کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، یعنی ہر چیز دوسرے کا دلیل نہیں بن سکتا، اور اگر اس کو لایا جائے تو سننے والا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مسخرہ اڑائے گا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ والعصر ہے۔ ابھی والعصر میں مقسم بھی جو ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے، اس کا مقسم علیہ ان الانسان لفی خسر، اس میں صرف ایک لفظ یعنی خسارہ ہے، اور اس قسم کا خسارے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے والعصر کی جگہ آپ کسی دوسرے قسم کو رکھیے، والتین کو رکھیے، والشمس کو رکھیے، اور اس کے بعد آپ خسارہ بولیے تو وہ جو ہے وہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ کا ذہن خود کہے گا کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو یہ گہرا تعلق جو ہے یہ ایک مدرس کے لیے ضروری ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان چیزوں کا خیال کرے۔ اب ایک اور بات ہے کہ یہ قرآن کی قسموں کی اقسام القرآن کی ضرورت و افادیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے کیا جو ہے یہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے منکر ہے، رسالت کے منکر ہے، نبوت کے منکر ہے، آخرت کے منکر ہے۔ ابھی ایسے منکرین کو سمجھانے کے لیے جب ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں، جیسے میں نے پہلے اونٹ کے حوالے سے بات کی، ابل لفظ ہے، تو قرآن میں ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یعنی وہاں جو ہے اللہ کی تخلیق پر دلیل بنا کر اونٹ کو اس لیے پیش کیا کہ اونٹ کی تخلیق وہ لوگوں کے سامنے تھی، اونٹ ان کا جو ہے ایک سہارا تھا، اور اس میں جو ہے اونٹ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاصیتیں رکھی ہے اس کی تخلیق میں، جیسے اس کے آنکھ ہے، اس کے کان ہے، اس کا سینہ ہے، اس کے پاؤں ہے، اس کے جو ہے تمام چیزیں، اگر اس پہ ایک بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے بیان کروں، لیکن اس کے آنکھوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اس کے پلکوں میں ایک جو ہے جلی رکھی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، اور جب وہ صحرائی جو ہے دشت میں سفر کرتا ہے اور گرد و غبار ہو، طوفان ہو، تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور بالکل جیسے چشمہ آدمی نے پہنا ہو، عینک پہنا ہو، ٹھیک اسی طرح وہ اس جلی میں دیکھتا ہے اور سامنے کے گرد و غبار اس پہ اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کے کانوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے کان کو جو ہے وہ ٹرن کر دیتا ہے، گھما دیتا ہے، اگر اس میں جو ہے کوئی ہوا کی یعنی یہ آتی ہے یا گرد و غبار تو اس کو جو ہے موڑ لیتا ہے دوسری طرف۔ اسی طرح وہ اپنے سینے کے اندر جو ہے کئی دن کا پانی سٹور کر سکتا ہے، خوراک سٹور کر سکتا ہے۔ اس کا پاؤں دیکھے ریتیلی زمین کے لیے وہ ایسے ہیں کہ وہ اندر، یعنی فرض کر لیجئے اگر اونٹ کے کھر ہوتے تو وہ ریتیلی زمین میں سفر کیسے کر سکتا تھا، وہ پاؤں نیچے دنس جاتا تھا، لیکن اللہ نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ اس کو فولڈ کر سکتا ہے اور پھر پھیلا سکتا ہے، اور وہ جو ہے ریت کے اندر نہیں دنستا، اور وہ آرام سے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو دلائل ہے، اسی طرح جو اقسام القرآن ہے، چاہے تین کا ہو، چاہے زیتون کا ہو، چاہے لیل نہار کا ہو، یہ سارے چیزوں کا ہو، تو چونکہ ان لوگوں کے سامنے یہ بالکل عیاں ہے، ان کو اس کی مثالیں، ان کی دلیلیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس کو مطمئن کیا جا سکے۔ میرے دوستو، 15 نمبر جو اصول ہے وہ متشابہات کی تعویلات سے گریز و اجتناب ہے، کہ ایک مدرس کو چاہیے کہ وہ متشابہات، قرآن میں جو متشابہات، چاہے وہ الفاظ ہو، چاہے وہ آیات ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس سے اجتناب کیا جائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور حکم اس انداز میں دیا ہے کہ جو محکمات ہے اور کچھ متشابہات ہے، تو محکمات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اصل ہے کتاب کی، یہ ام الکتاب ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور پھر اس کے معنی اپنے جو ہے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس پر جو ہے اجمالی ایمان تو رکھا جائے لیکن اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ حروف مقطعات قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کے معنوں میں بھی وہی اشتباہ پائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی متشابہات کا ہی ایک جز ہے، اس لیے اس کا مطلب و معنی اللہ سے منسوب کیا جائے کہ اللہ اس کے معنی کو جانتا ہے، اس کے مطلب کو جانتا ہے، اس کے مفہوم کو جانتا ہے۔
اپنی رائے سے حتی الوسع بچا جائے کہ اپنی رائے اس بارے میں دے دے کہ میری رائے میں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے کی ہے اور ٹھیک بھی کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ خصوصاً کوشش کی جائے کہ اس سے بچا جائے۔ الفاظ کے بارے میں جو میں نے بتایا تو قرآن میں کرسی کا لفظ آیا ہوا ہے، عرش کا لفظ آیا ہوا ہے، استوا کا لفظ آیا ہوا ہے، ید، وجہ، اور یہ اللہ کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کرسی کا محتاج ہے اس پہ بیٹھنے کے لیے، یا عرش جو تخت ہے اس کا، یا استوا یا ید یا وجہ، یہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے جو ہے، جو انسان کے ذہن کو اپیل کرے، قریبی جو الفاظ ہے جو انسان سمجھ جائے، اس لیے یہ آئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مجموعی طور پہ یہ تاثر ایک مدرس کے ذہن میں ہو کہ وما علمہ تأویلہ الا اللہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میرے دوستو، حقیقتاً المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر انہی فرقہ پردازیوں نے امت کا شیرازہ بکھر کر رکھ دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے تو مخالفتیں، مناظرے، یہ سارے چیزیں اسی جو ہے اس کو بنیاد بنا کر، اور اسی کو جو ہے اپنی ناک جو ہے وہ اونچی رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس سے جو ہے ایک مدرس کو بچنا چاہیے اور اس بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جس جماعت کے ساتھ جو ہے منسلک ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی دین کی دعوت جو ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اصول نمبر 16 جو ہے وہ شان نزول کا مطلب سمجھتے ہوئے تفسیر کرنا ہے۔ یہ فہم قرآن کا اگلا اصول ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ سورہ، آیت یا آیات، اس کے شان نزول کے صحیح مطلب کو سمجھا جائے، اور انطباقی نزول یعنی یہ سورہ، یہ آیت یا یہ آیات کن لوگوں پر منطبق ہوتے ہیں، کون لوگ اس کے مصداق ٹھہرتے ہیں، اس بات کو جانے، پہچانے اور اس کو اسی طریقے سے بیان کرے، کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک شخص کے ساتھ جو ہے محدود کیا جائے، ایک زمانے کے ساتھ محدود کیا جائے، ایک وقت کے ساتھ محدود کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصیحت اور عبرت کسی خاص وقت یا کسی خاص شخص کے لیے محدود نہیں ہے اور نہ محدود کی جا سکتی ہے۔ تو نصیحت چونکہ عام ہے، عبرت چونکہ عام ہے، اور تمام انسان جو ہے یہ نصیحت اور عبرت کے محتاج ہے، اور یہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تا قیامت آنے والا آخری انسان بھی۔ تو لہٰذا شان نزول میں یہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شان نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کسی واقعے، کسی شخص، کسی فیصلے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے اور بعد کا بھی ہو سکتا ہے، جسے انطباق کہا جا سکتا ہے یا اطلاق کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں یہ چیز رائج تھی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ صحابہ کے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ ایک آیت چاہے پہلے نازل ہوئی ہو لیکن بعد میں ٹھیک اسی طرح کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو صحابہ جو ہے قدماء کے اس بات پہ جو ہے یہی کہتے تھے کہ یہ آیت جو ہے یا یہ سورت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس طرح۔ تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ سورہ البقرہ کی آیت 158 میں صفا اور مروہ کے بارے میں فرمایا۔ یہ جو حرم کے پاس جو ہے دو چوٹیاں ہیں، پہاڑی ہے جس کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی اس میں بتایا گیا کہ اگر ان دونوں کے درمیان یا ان دونوں کا طواف کیا جائے، سعی کی جائے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائیں گی، لیکن مختصراً یہ کہ اس حکم کے پیچھے ماضی کے ان بتوں کے عبادت کا واقعہ ہے جو بعض قبیلے جو ہے وہ کرتے تھے، اور مدینے والے جو ہے وہ اس کشمکش میں تھے، اس اندیشے میں تھے
کہ کہیں یہ اس کا حصہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور یہ آیت نازل کی۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ ان کی تسلی کے لیے یہ بات نازل کی کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ دوسرا جو ہے واقعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کے جو ہے آیات اور صورتیں ان کا شان نزول معلوم کر کے اور ٹھیک طریقے سے ان کو سمجھایا جائے اور ان کو بیان کیا جائے۔ میرے دوستو، اگلا جو اصول ہے 17 نمبر، وہ ناسخ و منسوخ کی معرفت کے ساتھ تفسیر کرنا۔ یعنی قرآن میں چند آیات ہے جو منسوخ ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو ہے ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے، اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ مدرس کے لیے نہایت ہی، میرے خیال میں نہایت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے۔ ناسخ وہ آیت یا حدیث جو کسی آیت کو منسوخ کرے، یعنی اسے ناسخ کہتا ہے کہ ایک آیت ہے، اس نے ایک دوسرے آیت کو منسوخ کر دیا، اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ اور منسوخ مطلب ظاہر ہو گیا کہ وہ آیت جو کسی آیت یا حدیث کے ذریعے سے منسوخ کیا گیا۔ نسخ کی 4 صورتیں علماء نے بیان کی ہے، یہ 4 صورتیں ذہن میں رکھی ہے۔ قرآن کو منسوخ کرتا ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کو منسوخ کرتا ہے۔ نمبر 2، قرآنی وحی حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے۔ نمبر 3، حدیث کی وحی قرآن کی وحی کو منسوخ کرتی ہے، اور حدیث کی وحی حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے۔ ان کی تمام کی مثالیں جو ہے وہ موجود ہے، 1-2 مثالیں انشاءاللہ میں دوں گا، اس میں جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس سلسلے کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر منسوخ آیت کے لیے ناسخ آیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دعوی نسخ جو ہے وہ اگر ایک آدمی کہے گا یہ آیت منسوخ ہے اور اس کے پاس ناسخ آیت کا علم نہیں ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے ایسا۔ تو یہ جو ہے یہ ضرور ہے، اہم اصول ہے کہ ہر منسوخ آیت کے لیے ناسخ آیت کا ہونا ضروری ہے یا ناسخ مواد کا ہونا ضروری ہے، کہ فلاں حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، فلاں آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ اگر حدیث ناسخ ہے تو اس کے لیے ایک دوسرا حدیث ہونا ضروری ہے کہ اس حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا، یا قرآن کی ایک آیت ضروری ہے کہ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب ذرا چند مثالیں اس بارے میں جو ہے وہ نوٹ فرما لے۔ سورہ البقرہ کی آیت 180 منسوخ ہے، جس میں والدین کے حق میں وصیت کا حکم تھا۔ سورہ بقرہ میں جو یہ میں نے تھوڑا سا وضاحت کر دیا تو ذہن میں آیا ہوگا، 180 آیت میں والدین کے حق میں یہ وصیت کی گئی تھی کہ والدین کے بارے میں آپ اپنے حصے میں، اپنے ترکہ میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور پھر سورہ النساء آیت 12 اس کے ناسخ ہے، یعنی یہ 2 چیزیں سامنے آ گئی۔ ایک حدیث آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خود وصیت کا جو ہے وہ قرآن سے ثابت تھا، قرآن میں جو ہے اس کا حکم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وراثت کا قانون نازل ہوا پورا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وراثت وارث کے لیے جو ہے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور سورہ نساء جو ہے اس میں جب 12 نمبر آیت جس میں وراثت کے قانون کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے، تو وہ یہ دونوں ناسخ ہو گئے اور 180 آیت منسوخ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے میں یا سرگوشی میں گفتگو کے لیے صدقہ دینے کا حکم سورہ المجادلہ آیت نمبر 12 میں آیا تھا، یہ منسوخ ہو گیا۔ اور اسی سورت کا آیت 13 جو ہے نمبر 13، یعنی اس کے مان بعد جو آیت ہے وہ ناسخ ہے۔ وہاں پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ ناسخ اور منسوخ جو ہے اس کی مثال کس طرح جو ہے وہ آئی ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل، سورہ النساء، سورہ نور کی بعض آیات بتائی جاتی ہے اور اس کے جو ہے ناسخ اور منسوخ دونوں موجود ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ یہاں اتنے بحث سے یہ نہیں مراد کہ اس قرآن میں کئی بے شمار جو ہے آیات ایسے ہیں جو منسوخ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ منسوخ آیات کی تعداد جو ہے یہ انتہائی کم ہے، یعنی بالکل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی بعض علماء کے نزدیک 5 ہے، بعض علماء کے نزدیک 6 ہے، اور بعض کے نزدیک صرف 3 ہے۔ لیکن چونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک بلیغ کلام ہے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانیں اور بیان کرتے وقت، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب انداز میں جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح جانیں۔ یعنی یہ جو ساری تفصیلات اس اصول کے بیان ہوئے، تو یہ جو ہے اس کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں 5، 6 یا 3 آیات، یعنی اتنی بڑی جو ہے یہ نہیں ہے۔ اور اس کے جو ہے نسخ، اور اس پہ اگر آپ یہ کریں گے کہ ناسخ آیات میں جو ہے کیا باتیں بیان کی گئی ہے، تو آپ اس حکمت اور مصلحت کو اچھی طرح جان جائیں گے، اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ میرے دوستو، 18 نمبر جو اصول ہے وہ ہے بدعتی فرقوں کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے۔ یہ قرآن کا اگلا اصول ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، خصوصاً آج کل جو ہمارا دور ہے، جو یہ دور فتن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یہ سارے چیزیں جو ہے یہ ابھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہر ایک آدمی جو ہے وہ جب صبح اٹھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ ایک آیت یا ایک حدیث کو سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر اس پہ بحث چڑھ جاتا ہے۔ ان قسم کی تفسیروں سے اجتناب کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدعتی فرقے جو ہے یہ پہلے سے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ اپنے لیے خود ایک مسئلہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس مسئلے کے بارے میں اپنا رائے رکھتے ہیں، اور پھر اسی رائے کو قائم رکھنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت ڈھونڈتے ہیں، احادیث ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اس کی اپنی منمانی تعویلیں کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے امت میں اور اس میں جو ہے ایک فتنے کے طور پہ، وہ چاہے اچھے نیت سے کرتے ہو لیکن اچھا نیت ہوتا کہاں ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہے۔ اب یہ بدعتی فرقے جو ہے یہ تھوڑا سا جان لیجئے، تمام ساتھی جانتے ہیں، لیکن تذکیر مطلب ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائے۔ اس میں خوارج ہے، روافض ہے، جہنیہ ہے، معتزلہ ہے، قدریہ جبریہ ہے، مرجئہ ہے، شیعہ ہے، اشترائی سیکولر اور قادیانی اور منکر حدیث وغیرہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز میں سب سے جو ہے آگے ہیں، بڑھ کر ہے۔ اب یہاں ذہن میں رکھیے کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف کے اقوال کی موجودگی میں جیسے یہ جتنے بھی اصول آگے گزرے ہیں، اس میں صحابہ، تابعین اور یہ سب کے جو ہے وہ باتیں آ گئی ہیں، تو ان کے اقوال، ان کی جو ہے وہ باتیں وہ موجود ہے، تو ان گمراہ فرقوں کے مسلک کے مطابق تفسیر کرنا کہتے ہیں کہ سراسر غلط ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم ان کی مثالیں دیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ پھر خصوصی طور پہ 3-4 جو ہے ایسے تفاسیر و ایسے فرقوں کی تفاسیر ہے، یعنی تفسیر 3-4 نہیں ہے، تفاسیر 3-4 بلکہ یہ فرقے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بہت سارے تفاسیر ہوں۔ اس میں جو ہے باطنی ایک فرقہ ہے، اور ایک صوفیہ ہے، اور ایک اشاری ہے، اور معتزلہ تو آپ جانتے ہیں وہ تو بہت مشہور ہے۔ تو ان کے جو ہے تفسیروں سے بچا جائے، اور یہ دراصل جو 3 یا 4 فرقے ہیں یہ اپنے اسی جیسے اوپر بیان کیا گیا کہ اپنے خیالات اور اپنے رائے یا آراء کے جو ہے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی مختصر تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے، مختصر سا تعارف، تفصیل نہیں، مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو باطنیہ فرقہ ہے، اس فرقے کا مدعا یہ ہے کہ ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ یہ باطنی معنی ہر کسی پر افشا نہیں، یعنی ہر کسی کے سامنے یہ باطنی معنی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ کشف و کرامات، جس کے لیے وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ابر غیب سے برسنا۔ ابر کہتے ہیں یہ بادل کو، اور غیب سے برسنا یعنی یہ ایک جملہ ہے ان کا جو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اور کس طریقے سے بنایا ہے، لیکن یہ ہے وہ اس جملے کا استعمال کرتا ہے کہ باطنی جو معنی ہے وہ ابر غیب سے برستا ہے کچھ خاص لوگوں پر، اور وہی لوگ اس کا معنی، پھر یہ جو ہے یہ ظاہری معنی پہ اتنا نہیں جاتے جتنے باطنی معنی پہ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کے اپنے خیال اور اپنے رائے کا بہت بڑا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو فرقہ ہے یہ صوفیہ ہے، اہل تصوف۔ تصوف کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، تصوف کے کئی قسمیں ہیں، اور
ایک جو ہے وہ حقیقی تصوف ہے، لیکن آج کل جو تصوف کے جو ہے وہ صوفیہ لوگ ہیں تو ان کا عجیب طریقہ ہے، ان کے طریقوں میں ڈانس بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور سجدے بھی موجود ہے، اور ہر قسم کا موجود ہے، اور اس کا تصوف کا نام دیتے ہیں۔ پھر جو ہے ان میں جو ایک دو بڑے یعنی چیزیں ہیں، وحدت الوجود اور ہم اوست، یہ ان کی بول بلیوں میں جو ہے وہ سرگرداں رہتے ہیں۔ وحدت الوجود کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو علم ہوگا، جانتے ہوں گے، لمبی چوڑی جو ہے یہ ہے، یہاں صرف اشارات مقصد ہے۔ ہم اوست کے بارے میں وحدت الوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے آپ کسی مراقبے میں جائیے، یہ وجود صرف ایک ہی ہے، بس یہ ظاہری اشکال ہے جو دکھائی دیتے ہیں، اور جب آدمی اپنے جو خیالات میں یا اپنے مراقبے میں یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنا وجود غائب ہو جاتا ہے، اور یہ وجود جا کے آ کے جو ہے یہ ہو جاتا ہے، اور سارے وحدت الوجود کی شکل میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سا جو ہے وہ چیزیں ہیں جو اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اسی طرح اشاری جو فرقہ ہے تو ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ باطنی معنی کسی اشارے سے سمجھایا گیا ہے، یعنی چیز وہی ہے، ابر غیب سے برسنا یا اشارے سے سمجھانا۔ تو وہ لوگ اسی پہ ہے کہ کسی خاص آدمی کو کوئی اشارہ کیا جاتا ہے اور اس کو معنی سمجھا دیا جاتا ہے، باطنی معنی۔ تو یہ فرقہ اشاریہ جو ہے، اشاری فرقہ، اسی پہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو یہ مختصر تعریف ہے، یہ جو ہے اس میں نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ تفصیلات بہت زیادہ ہے، اور آگے جا کے اس میں وہ چیزیں ملیں گی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے میں نے یہ 3 فرقوں کا کیا۔ پھر آگے جو بات ہوئی تھی کہ کتنے فرقوں کے نام لیے تھے، جیسے شیعہ اور روافض، تو ان کی تفاسیر سے بھی اجتناب اس لیے کیا جانا چاہیے اور کیا جائے کہ ان کے ہاں بھی دلیل اور مدلول کی یعنی منمانی تعویلات جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ منمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مرضی کے تعویلات کر لیتے ہیں، کہیں جو ہے موڑ لیا، کہیں جو ہے لفظ کو پھیر دیا، اور اپنے جو ہے مرضی کا جو ہے اس سے معنی نکالا اور وہ کر دیا، اور کہا مجھے اشارے سے سمجھایا گیا، اور مجھے جو ہے مراقبے میں یہ بات بتائی گئی، اور ابر غیب سے جو ہے وہ مجھ پر برس گئی۔ اسی طرح معتزلہ کے بارے میں چاہے وہ قدیم ہو یا جدید ہو، یہ معتزلہ 2 فرقوں میں بٹ گئی ہے، ایک قدیم ہے جو پرانا تھا، اور ایک جدید ہے۔ لیکن ان کی عقل پرستی جو ہے نا وہ عجیب قسم کی ہے، کیونکہ وہ یا تو آیات میں تحریف کرتے ہیں، اور یا خام عقلیت کو جو ہے وہ سامنے لاتا ہے، اور یعنی مطلب اگر کوئی چیز عقل تسلیم کرے تو وہ مانتے ہیں، عقل تسلیم نہ کرے تو وہ نہ مانتے، اور اللہ کی صفات کا جو ہے وہ باطل تعویلات کرتے ہیں، عجیب قسم کا۔ مثال کے طور پہ میں مختصراً ایک ہی جو ہے صرف اشارہ میں دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور اس میں وہ کچھ جگہ ایسے جو ہے وہ بتاتے ہیں، جیسے باتھ روم ہوا، جیسے بازار ہوا، جیسے کچھ ایسے جگہ ہوئے، تو کہا کہ اللہ پاک ذات ہے، وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ تو وہ اصل میں وہ وما قدر اللہ حق قدری ہی جو آیت قرآن میں ہے نا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدرتوں کا ٹھیک سے اندازہ نہیں کیا، یہ اللہ کو نعوذ باللہ ایک وجود سمجھتا ہے۔ اور جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ ید اور وجہ اور یہ جو باتیں آئی ہیں یہ سمجھانے کے لیے آئی ہے، تو یہاں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں تو اصل میں یہ اپنا منمانی جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنے خیال اور اپنے جو ہے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے جو ہے تفاسیر سے یا ان کے اقتباسات سے کہیں اگر مل جائے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ قدیم معتزلہ کی جو میں نے بات کی ہے اس میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اور اس کا نام ہے شیخ نصر اللہ زمخشری، اور اس کا تفسیر جو ہے وہ کشاف کے نام سے مشہور ہے، جو بہت اچھی تفسیر مانی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے یہ پورا بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن فہمی کے لیے بہت ہی یعنی زبردست تفسیر ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تفسیر کشاف میں جو معتزلہ یعنی خیالات ہیں وہ ان سے کیسے بچا جائے، یہ ہر عام آدمی کا جو ہے وہ کام نہیں ہے کہ ایک عام آدمی اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ بچائے۔
تو اسی لیے اس چیزوں میں پڑھنا جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ اور معتزلہ باقی جو ہے اس کے بارے میں تو میں نے بتایا، قدیم معتزلہ میں تفسیری کشاف کے بارے میں بہت اچھے اچھے علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کا میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو اب تفہیم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ تفہیم میں بھی مولانا نے ان کے جو ہے حوالے دیے ہیں، اور کہا بھی ہے کہ یہ اچھا ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ عام آدمی اس جو ہے عقیدے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جو معتزلہ کی ہے۔ اس میں ایک بات یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام پر کئی الزامات، بلکہ تمام انبیاء پہ جو ہے وہ الزامات رکھے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو ہے اپنے انبیاء پر یہ تہمتیں اور یہ رکھی گئی ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، یہ تفسیری کشاف جو ہے اس نے یہ جو ہے یہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ یعنی قرآن فہمی کے لیے بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس عقیدے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اس لیے کوشش ہونی آج نہیں ہے، تفسیری کشاف ہے بھی نہیں موجود، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ دیا اس میں، جب یہ بات بہت بڑھ گئی اور مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں شروع ہو گئی جو اسرائیلیات میں ہیں پائی جاتی ہے، خصوصاً انبیاء کے حوالے سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی کہ اگر اس کے بعد کسی نے کسی نبی پر کوئی الزام لگایا تو اس کو 160 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی 80 کوڑے جو ہے حد قذف کے، اور 80 کوڑے اس بات کے کہ اس نے جو ہے ایک نبی پر جو ہے وہ الزام لگایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو ہے چیزیں ہیں کہ جو بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسی جو ہے جیسے تفسیر ہے تفسیری کشاف تو اچھی ہے، لیکن اس سے بھی بچا جائے اور اس کے بارے میں جو ہے ایسی اپنے جو ہے درس کا وہ حصہ نہ بنائے۔ میرے دوستو، اصول نمبر 19، اسرائیلی روایات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو سے اجتناب کیا جائے۔ یہ فہم قرآن کا اگلا اصول ہے، اور مدرس کے لیے چاہے کہ وہ اپنے درس کو اور اس کی تشریح کو اسرائیلی روایات سے پاک رکھے، اور یہ خیال رکھے کہ اسرائیلی روایات استشہاد کے لیے تو پیش کیا جا سکتا ہے، اعتقاد کے لیے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ استشہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس لیے تو پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا، اور لیکن عقیدے کے طور پہ نہیں، اس کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں پیش کر سکتے کہ جہاں عقیدے کا ذکر ہو اور آپ جو ہے کسی اسرائیلی روایت کو وہ سامنے رکھے کہ یہ عقیدہ ہے، اس لیے نہیں۔ پھر استشہاد کے لیے پیش کرنے میں بھی 3 اصول رکھے گئے ہیں، اور ایک مدرس کے لیے چاہے کہ وہ اچھی طریقے سے اس کو جانے اور پہچانے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق اسرائیلی روایات کو قبول کیا جائے گا، یعنی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اسرائیلی روایات، یہ استشہاد کی بات ہو رہی ہے، عقیدے کے لیے نہیں، صرف استشہاد کے لیے، تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا جو قرآن کی بھی حمایت کرتا ہو، یا قرآن اس کی حمایت کرتا ہو اور سنت بھی اس کی حمایت کرتا ہو۔ دوسرے نمبر پہ قرآن و سنت کے مخالف روایات کو مسترد کر دیا جائے گا۔ انبیاء کرام کے بارے میں اسرائیلیات میں نہ صرف بے فائدہ اور من گڑت تفصیلات ملتی ہے، بلکہ انتہائی بیہودہ الزامات بھی پائے جاتے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا تفسیر کشاف کے حوالے سے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ بزرگ لوگ جو یہودیت یا عیسائیت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، وہ جو بیان کرتے تھے اور وہ جو احکامات بیان کرتے تھے، تو ان کے وہ بیان کردہ اضافی معلومات جو قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہیں اور جن کی تائید بھی نہیں ملتی، ایسے اسرائیلی روایات کی نہ تصدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب کی جائے گی۔ یہ 3 اصول ہے جو استشہاد کے لیے اسرائیلی روایات کا جو ہے وہ ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس نشست کا آخری اصول جو ہے وہ قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط کیا جائے۔ یہ بھی اہم ہے، کیونکہ آج کے اس دور کے لیے
یہ ضروری ہے، اور ایک مدرس کے لیے چاہیے کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے، کیونکہ آج کل جو ہے ہماری زبان جب کھلتی ہے تو ہم یہ چیز جو ہے وہ کہتے ہیں، چاہے عام آدمی ہو چاہے خاص ہو، لیکن یہ باتیں بہت زیادہ جو ہے کہی جاتی ہے۔ یہ تفسیر قرآن یا درس قرآن کا اگلا اصول ہے، 20واں اصول ہے کہ سائنسی واقعات کے انطباق میں نہایت احتیاط کیا جائے، یعنی ان کو منتخب کرنے میں یہ احتیاط رکھا جائے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور سائنسی علم جو ہے، سائنس کا علم، یہ ایک مفروضہ ہے جو انسانی تحقیق کی ایک معمولی کوشش ہے، یعنی ان دونوں کے فرق کو جانا جائے، ایک مدرس یہ جانے کہ اللہ کا کلام اور انسان کے کوشش کا یہ فرق جانے ہو، یہ بھی جانے کہ اللہ کا کلام اٹل حقیقت پر مبنی ہے، اور سائنسی علم جو ہے یہ تحقیقات پر مبنی ہے۔ پھر جو ہے یہ ہے کہ اللہ کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا، جیسے اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے جو ہے باتوں کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، اور سائنسی تحقیقات جو ہے یہ تو وقت بوقتاً جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج ایک تجربہ ہوا اور 2 سال 10 سال 50 سال کے بعد ثابت ہوا کہ وہ غلط تھا، اور ابھی نیا تجربہ جو ہے یہ آیا ہے، تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ قرآن اس صورت میں نہ بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا، اور سائنسی نظریات جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ میں ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ 8 اکتوبر کل گزرا، 8 اکتوبر کو پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، تو میں ایمرجنسی یہاں سے گیا ہوا تھا، اور میں تو خود اس ٹیم سے نہیں ملا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ ایسی ایک ٹیم جو ہے علماء کرام کی، وہ باہر ملکوں سے، باہر ملکوں یہی خلیج سے اور دوسرے اسلامی ممالک سے وہ آئی تھی، اور وہ صرف اس لیے آئی تھی کہ اس علاقے کا ایک جائزہ لیا جائے، ایک دورہ کیا جائے کہ اس علاقے پہ جو اتنے بڑے پیمانے پر یہ زلزلہ آیا ہے وہ کیا وجوہات اس کے کیا ہے، اور ان لوگوں کے بیان کے مطابق کہ سائنس جو ہے وہ ان کے پاس ایک وہی جو مفروضہ لفظ میں استعمال کروں گا کہ ایک مفروضہ ہے، فرض کی گئی بات ہے کہ زمین کے نیچے گیس ہوتی ہے، اور وہ گیس جو ہے وہ چلتی پھرتی ہے نیچے، جہاں زمین کی سطح اس کو باریک مل جاتی ہے تو وہاں سے وہ جو ہے زور لگا کے زمین کو پاڑ دیتا ہے، اور وہ گیس باہر نکلتا ہے، اور اس کے قرب و جوار میں جو ہے وہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں زمین کی سطح پر برائیاں زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین کے اس ٹکڑے کو پکڑ کر تھوڑا سا ہلا دیجئے تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں۔ ان 2 باتوں کی بنیاد پر وہ ٹیم جو ہے وہ تحقیق کے لیے آئی تھی، اور بعد میں وہاں ایک بٹاگرام نام کا جگہ ہے، اس میں وہ لوگوں نے ایک جو ہے اپنا پروگرام رکھا، لوگوں کو بلایا، اور ان میں اپنا جو وہ ان لوگوں نے جو نتائج جو ہے وہ ان سے لیے تھے وہ سامنے رکھے۔ تو دراصل بات ہو رہی ہے وہی سائنس کی، تو دراصل وہ لوگوں نے ان لوگوں کو بتایا جو بعد میں مجھے کسی اور نے بتایا، میں خود نہیں پہنچ پایا تھا، مجھے خبر نہیں ہوئی تھی، مجھے بات خبر ہوئی، پھر وہ ٹیم واپس چلی گئی تھی۔ تو ان میں جو باتیں مجھے بتائی گئی وہ یہ کہ وہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس علاقے کا یہ کیا، اور اس کی وجوہات گیس نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس علاقے میں یہ جو پورا علاقہ جو ہے زلزلے کی ضد میں آیا ہے، تو یہاں گناہ کبیرہ وہ زیادہ تھے، اور کچھ گناہ کبیرہ ایسے تھے کہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسے عادی ہو گئے تھے۔ اور اس میں چند کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا کہ جیسے سود میں لوگ ہیلے بنا دیتے، تو وہ ہیلے اس طرح بناتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر کسی کو سود پہ پیسہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سود حرام ہے، میں سود جو ہے وہ نہ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں، سود نہیں۔ تو اس کا وہ ہیلہ یہ بنایا گیا تھا کہ اس کے پاس جو ہے کوئی چیز ہے، غذائی ہے یا کوئی دوسرا چیز ہے، مثلا چاول سمجھ لیجئے کہ چاول ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے چاول 50-60 بوری چاول اس پہ بیچتا تھا کہ چلو یہ 50,000 یا 1 لاکھ روپے کے ہو گئے،
اور پھر جو ہے وہ ایک دکاندار کے ساتھ بات کی ہے تو یہ جا کے اس کو بیچ دیتا ہے، فرض کر لیجئے کہ 600 روپے بوری کے حساب سے، اور یہ جا کے اس دکاندار کو جو ہے 550 یا 500 کے حساب سے جو ہے وہ بیچ دیتا ہے اور اپنا پیسہ نقد کر دیتا ہے۔ تو وہ جو 550 اور 600 کے درمیان یا 500 اور 600 کے درمیان جو منافع ہے وہ اس آدمی کو مل جائے گا۔ تو یہاں جنس تبدیل ہو جائے گا، اور جو ہے وہ سود سے وہ لوگوں کا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، تو لہٰذا اس قسم کے ہیلے بناتے ہیں، اور اس قسم کے مختصراً آپ کسی بھی مثال سے جو ہے اس کا دوسرا بھی یعنی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چند اور چیزیں تھے، مقابر کی جو ہے بے حرمتی تھی، اور پردے جو ہے کا نہ ہونا، اور اس قسم کے بہت سارے جو ہے چیزیں تھی جو واقعی یعنی ذہن میں یہ تھا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں نہیں ہے، لیکن وہ کبیرہ گناہ تھے۔ تو دراصل بات یہ کرنی ہے کہ سائنس جو ہے اس پہ یہ نہیں، جیسے ہمارے جو ہے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ہم جب بھی جو ہے کوئی یہ کرتے ہیں تو جھٹک سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو قرآن نے یہ بات کی ہے یا حدیث نے جو 1400 سال پہلے کی ہے، سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ بھائی قرآن یا حدیث جو ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ سائنس اس کی تصدیق کرے تو وہ ٹھیک ہوگی، بلکہ سائنس اس کی محتاج ہے کہ قرآن اور سنت اس کی تصدیق کرے۔ تو ہمیں کہنا یہ چاہیے ہمارے مدرسین کو، اور ہم سب طالب العلم ہیں، سیکھنے والے ہیں، ہم یہ ہیں کہ ہاں آج اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، حدیث نے اس کی تصدیق کی ہے، نہ کہ ہم کہے کہ بھئی اس چیز نے اس وقت قرآن کسی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن آج سائنس نے اس کی تصدیق کر دی۔ نہیں بھئی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے بات ذہن میں رہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ آج کل بہت سارے لوگ یہ لکھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ قرآن کے فلاں بات کی سائنس بھی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے، تو یہ مرعوبیت ہے۔ دراصل میں یہ مرعوب ہونا ہے کہ ہم اس سے مرعوب ہیں، بلکہ قرآن جو ہے، قرآن کو سائنس کے تصدیق و تائید کی قطعاً حاجت نہیں ہے، بلکہ سائنس کو حاجت ہے کہ قرآن اس کی تصدیق کرے۔ یہ میرے دوستو وہ 20 اصول جو 10 پہلے نشست میں بیان کی گئی تھی اور 10 آج کے نشست میں بیان ہوئی، مجھے امید ہے کہ لوگوں نے اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ نفع حاصل کیا ہوگا، اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے عزیز جو ہے مدرسین سے، طالب العلموں سے، اور اپنے آپ سے اور سب سے، کہ اگر درس دیکھتے وقت یہ بنیادی اصول مد نظر رکھ کر ہم جو ہے درس دے قرآن کی جو ہے وہ تشریح کرے، اور پڑھتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھے، تو بڑی بڑی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔